لوگ گھبرا جاتے ہیں. آج ہم نے دعا تو کی آپ کے کہنے کی وجہ سے, لیکن ملتا کچھ ہے نہیں, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. یہ جملہ کبھی نہ کہیں, نا امیدی کا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں دعا کی درخواست ہر مومن سے کرنا تو چاہیے, آپ میرے لیے دعا کریں اور آپ ہم سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ مومنوں کا شیوا ہے, دستور ہے. لیکن یہ کہنا میری نہیں قبول ہوتی, آپ کی قبول ہوتی ہے, تم مایوس ہو اپنے رب سے. اللہ عز و جل کے قبول کرنے پر تمہارا یقین نہیں رہ گیا, یہ مایوسی کفر تک لے جاتی, بندے کو کافر بنا دیتی. کبھی یہ نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ عز و جل ہر بندے کی سنتا ہے, ہر بندے کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ایک بار, اے رب تیرے پکارنے والے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں, گنہگار بھی ہوتے ہیں, نیکوکار بھی ہوتے ہیں. جب وہ تجھے پکارتے ہیں تو تو انہیں جواب کیسے دیتا ہے؟ سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے پکارنے والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی. جب نیک لوگ مجھے پکارتے ہیں ربنا کہہ کر یا ربی کہتے ہیں تو میں ان کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے بندے بول میں تیرے لیے حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے. ایک نیک بندہ جب رب کو پکارتا ہے تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جب گناہوں میں مصروف, گناہ ترک کر کے بندہ آتا ہے, ایک گنہگار مجھے پکارتا ہے یا ربی, تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں, 70 بار کہتا ہوں اے بندے بول میں حاضر ہوں, اے بندے بول میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا ہے رب ذوالجلال ایسا کیوں؟ نیک بندہ جب پکارتا ہے ایک ہی بار تو جواب دیتا ہے, اور گنہگار جب پکارتا ہے 70 بار تو جواب دیتا ہے. اللہ کے اس کرم پر قربان جاؤ میرے عزیزو, دعا سے تم نہ بھاگو, بے نیاز نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ نیک جب مانگتا ہے تو اسے یہ بھروسہ ہوتا ہے میرے پاس نمازیں ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جو کچھ بھی ہے, ان اعمال کے بھروسے پر وہ مجھ سے مانگتا ہے. اور جب ایک گنہگار مانگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, صرف مجھ پر یقین کر کے مانگتا ہے, اس کا صرف مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے, اس لیے میں اس کے جواب میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی. کون کہتا ہے کہ وہ اللہ نہیں سنتا, اور جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ عز و جل ہر ایک کی مصیبتوں کی خبر لیتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے بھی غافل نہیں اور تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے. اِنَّكَ لَسَمِيعُ الدُّعَاء, یہ بھی کہا گیا ہے قرآن, اے اللہ تو دعاؤں کو ضرور ضرور سننے والا ہے. اب سنیے, ہم میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری قبول ہوتی ہے یا نہیں پتہ نہیں, ان لوگوں کے لیے بہت بہتر روایت حدیث پاک میں, دعا تو کرتے رہے, دعا کرتے رہے, ملا نہیں, بچے مانگتے رہ گئے, زندگی میں ایک بیٹا بھی نہیں ہوا, کوئی بات نہیں. مومن کے لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے رائے گاں اور ضائع ہونے والی چیز رکھا ہی نہیں. قیامت کے دن اس بندے کو رب تعالیٰ بلائے گا اور بلا کر نیکیوں کا ایک ڈھیر ہوگا جو پہاڑ کی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں مولا, چند نیکیاں بھی ملے تو میری بخشش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اسے لے جاؤ اس پہاڑ بھری نیکیوں کی طرف, یہ سب اس کی ہیں. وہ بندے کو فرشتے دکھاتے یہ سب نیکیاں تیری ہیں, پہاڑ کے برابر. کہتا اتنی نیکیاں تو مجھ سے ہوئی نہیں تھیں, یہ کس عوض میں دی جا رہی ہیں مجھے, یہ کس چیز کا انعام ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے بندے یہ انعام نہیں, دنیا میں تو مجھ سے مانگا کرتا تھا, میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا. تیری وہ ساری دعائیں میں نے آخرت کے لیے سنبھال رکھی تھی, آخرت میں تجھے دینے کے لیے رکھا تھا, اب وہ سب اتنی ہو گئی کہ آج تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی. وہ بندہ اس وقت پکار کر کہتا, حدیث میں میرے آقا فرماتے اے رب کائنات کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا نہیں قبول کرتا, سب آخرت کے لیے رکھتا, تو آج میں میری نیکیاں اوروں کو بانٹ بھی رہا ہوتا. جو گھبراتے مایوس ہو کر دعاؤں کو ترک کر دیتے ہیں, دعا سے کیا ہوتا ہے؟
یاد رکھو دعائیں سنی جاتی ہیں. یا اور بات ہے کہ کچھ کو یہاں دے دیا جاتا ہے اور کچھ کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اب سنیے, مانگنے والا الگ الگ انداز میں مانگتا ہے. کوئی گڑ گڑا کر, کوئی رو کر, کوئی بے توجہی کے ساتھ, جیسے بھی. کچھ کو بہت جلدی ملا اور کچھ کو برسوں تک نہیں ملا. فرشتے کچھ لوگوں کے مانگنے پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی اور وسیلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, بلکہ وہ ملائکہ جو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں, اے رب وہ بندہ کب سے رو رہا ہے, کب سے تجھ سے مانگ رہا ہے, اسے تو عطا کر دے. فرشتے سفارش کرتے ہیں حدیث پاک میں. تب جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے, اے فرشتوں میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں, بہت دنوں سے وہ روتا ہے اور مانگتا ہے. اے ملائکہ میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں اسے ابھی دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا. وہ جب تک مانگتا رہے مجھے اچھا لگتا ہے, اس کا مانگنا مجھے پسند ہے. بندوں کے مانگنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے, دعائیں بھی رب تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں. مانگنے سے اس طرح سے بے نیازی نہ دکھاؤ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا. یہ تعلق باللہ سب سے زیادہ دعا سے حاصل ہوتا ہے. اللہ سے جو سب سے بڑا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں وہ دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں. کیا آپ نے تاریخ میں وہ ساری چیزیں نہیں سنی؟ بڑے بڑے گنہگار رہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی. اللہ تعالیٰ حکم فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اگر یہ بندہ تمہارے مجمع میں رہے گا تو عذاب آ جائے گا. اس کو موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا, قوم سے نکالا, اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر جا کر وہ رونے لگا. سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اب روتے روتے وہ بھی پکارتا ہے, اے مولا تو نے تو فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کی آواز کو تو سنتا ہے, تجھ سے زیادہ کون میری آواز کو سننے والا ہے, اور مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے. اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کے بھائی بہن بنا کر یعنی شکلیں دے کر کے بھیجا, اور وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے. انتقال بھی ہو گئے. تب پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اے موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا, اس کا جنازہ اٹھاؤ. آ کر کے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ وہی تھا جس کو چند دنوں پہلے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکالا گیا تھا. رب تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ یہ محبوب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ وہ خطا کار سیاکار تھا, لیکن جب وہ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگنے لگا تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. مانگنے کا یہ بھی نتیجہ ہے, یہ بھی رزلٹ ہے. ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے لمحے کو آنے نہ دیں جس میں یہ احساس ہوتا ہو کہ ہم کو رب کی ضرورت نہیں. ہمارے دن رات, ہماری صبح و شام اللہ کے حضور دعا کرتے ہی گزرے, دعا کرتے ہی گزرے. آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام میں کتنی دعائیں ہماری زندگی میں شامل کر دی گئی. سب سے زیادہ اگر یوزفل کوئی ورڈ ہمارے پاس ہے تو السلام علیکم. ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ دعا ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر. دعا سے ہمیں دور نہیں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے وہ بندہ رہتا ہے, اور جس دن وہ دعا چھوڑ دیا متکبر, غرور اور گھمنڈی خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہ گئی, مانگنا چھوڑ دیا, بے نیاز ہو گیا ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہی رہے, مانگتے ہی رہے, رب ذوالجلال سے مانگتے ہی رہے. ہاں ایک بات طے ہے کہ جو اس سے مانگتا رہا اللہ پوری دنیا سے اسے بے نیاز کر کے رکھتا ہے. اسی لیے تو ہمیں سورہ فاتحہ میں اس نے کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور دعا جو بندہ کثرت سے رب ذوالجلال کے حضور کرتا ہے اس کی پوزیشن اللہ ایسی بناتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھر کسی کے سامنے نہیں پھیلنے دیتا. یہ اور بات ہے کہ پوری کائنات اس سے بھیک مانگتی ہے لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتا.
اولیاء کاملین کی زندگی یہی تو نمونہ ہے. سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ لاکھوں کا مجمع آج بھی مانگنے کے لیے پہنچتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواجہ ہند اپنی پوری زندگی رب سے مانگتے رہے. اللہ نے ان کو کائنات کی اشیاء سے بے نیاز رکھا اور کبھی کسی کے سامنے مانگنے والا نہیں بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. آج میرے عزیزوں دعا سے بیزاری اختیار نہ کرو. میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو بے نیازی دکھاتے ہیں یا اپنے وقت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہیں. کیا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہ گیا دعا کے لیے کہ دو جملے رب ذوالجلال کے حضور کہہ کر کے جائے, اے اللہ میں زندگی بھر تیرا محتاج ہوں اور محتاج ہی رکھ, ہمیشہ تو اپنا محتاج رکھ. یہ دعا بھی اتنی کمال کی ہے کہ اللہ کے حضور یہ بھی مت کہنا کہ اللہ مجھے کبھی محتاج نہ بنا, نہیں, محتاج رکھ فقط تیرا, دوسروں کا نہیں. اتنا تو کہہ کر کے جا سکتے ہو. اور کس کو آج یقین ہے اپنے آخری وقت کا, مرنے کا؟ کس کو آج یقین ہے کہ میں اچھے سے مر کر چلا جاؤں گا؟ کسی کو نہیں معلوم, کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے. ایمان پر موت ہوگی, اسلام پر موت ہوگی, نیکیوں پر وفات آئے گی. جب نہیں معلوم تو اس سے مانگتے رہو, جڑے رہو. اے اللہ آج میں نیک تو ہوں, عبادت تو کر رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں میرا آخری وقت کیسا آنے والا ہے. اے اللہ تیرے حضور میں مانگتا ہوں میرا آخری وقت صحیح سلامتی سے گزارتے, ایمان کی حالت پر اٹھا لے. کتنی دعائیں ہیں, یہ ساری دعائیں ہمیں اسلام نے تلقین کی صرف اس لیے کہ بندہ بن کر کے رہے, رب کے ساتھ جڑا رہے. اور جو مانگنے سے کتراتے ہیں اور بھاگتے ہیں ان کی زندگی میں غرور بھر جاتا ہے, تکبر بھر جاتا ہے, گھمنڈ بھر جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے مسجد میں مانگنے سے شرم آئی, اللہ نے انہیں ہر ایک کی جوتیوں کے سامنے جھکنے پر مجبور رکھا ہے. وہ پھر دنیا والوں کو خوشامد کرتے رہ گئے اور چاپلوسی میں پوری زندگی گزر گئی. سیٹھوں کی چاپلوسی میں, مالداروں کی چاپلوسی میں, نیتاؤں کے جوتے اٹھانے میں, اور اسی دنیا داری میں وہ مجبور ہی رہ گئے, محتاج ہی رہ گئے. وہ کتنی پیاری زندگی شان بے نیازی کی ہے کہ مولا کے حضور مانگنے والا ہمیں بندہ بنائے. اس لیے کہ یہ مانگنا ہزار مانگنے سے بہتر ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مولا ہمیں پوری زندگی اپنا محتاج بنائے رکھے. اے رب ذوالجلال ہم سب کو دعا میں شامل اور کامل بنا دے. خلاق کائنات آج ہم اعتراف کرتے ہیں مولا ہم کسی بھی عمل میں بڑے نہیں ہو سکے, ہم کسی بھی عمل میں کامل نہیں ہو سکے. قدیر و جبار خدا ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہ لا جس میں ہم تجھ سے دور ہو جائے یا تیری حفاظت سے نکل جائے. اے رب ذوالجلال ہم سب کو مرتے دم تک تو اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بندہ بنا. قیامت کے دن مولا ہم اپنی دعاؤں کا نتیجہ دیکھ سکیں. اے قدیر و جبار خدا آج تیرے دربار میں ہم یہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مانگنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. اگر دنیا میں دے تو تیرا فضل ہے اور نہ دے تو تیرا عدل ہے, مگر یہ یقین ہے مولا جو کچھ بھی ہم نے مانگا وہ تو قیامت کے دن ضرور ہمیں لوٹائے گا. اے رب ذوالجلال ان پورے حاضرین کو, تمام مصلین کو ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ فرما, ایمان پہ موت عطا فرما, ایمان پہ حشر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.